جی السلام علیکم خواتین و حضرات. شکر الحمدللہ آج ہم زمین کے اوپر ہیں, زمین کے نیچے نہیں. زندگی ایک نعمت ہے, صحت ایک نعمت ہے. I would like to thank IG Punjab Dr. Usman Anwar and AIG Training Dr. Tariq Chauhan, Dr. Bushra for inviting us to this prestigious police training college. میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں سے اپنے تجربات اور اپنے ٹریننگ جو ہم نے یو ایس اے میں حاصل کی کا بتاؤں کہ کس طریقے سے انسان کو زندگی میں چینجز لانی چاہیے. میں کوئی میڈیکل کے بھاری ٹرمز استعمال نہیں کروں گی, نہ میں کوئی ایسی ٹرمینالوجی استعمال کروں گی جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو. اب میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ میرے والد, یہ جو کمیونٹی سروس ہے میرے دل کے بہت قریب ہے. میرے والد محترم جو کہ بہت مشہور آرتھوپیڈک سرجن تھے, ڈاکٹر بشیر مرحوم, وہ اکثر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں یا کمیونٹی میں جا کر لیکچرز دیا کرتے تھے جب آپ میں سے بہت سے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. میں بہت خوش ہوں کہ آج میں ان کی لیگیسی کو جاری رکھ رہی ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے یو ایس میں 24 سال کی عمر سے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یو ایس میں گزارا ہے, اور میں نے جو کچھ وہاں سے سیکھا, ایک ہی چیز میں نے سیکھی جو مجھے بہت پسند آئی کہ کمیونٹی سروس وہاں کا ہر بندہ اپنے لیے ایک فرض سمجھ کے کرتا ہے. میں نے ایز این ایسوسیٹ پروفیسر اور ایز اے یو ایس ہیلتھ ورکس میں ایز اے میڈیکل ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کیا ہے. میں نے ایمری یونیورسٹی میں کام کیا ہے, اور میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح کمیونٹی سروس کو کرتے ہیں. میں آج وہ دن نہیں بھولوں گی. میں ایک دن, کوئی آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے, میں اپنے کلینک کی طرف جا رہی تھی. میں نے دیکھا ایک 70-75 سال کی خاتون اپنے سے بھاری انسان کو گھسیٹ رہی تھی ویل چیئر پہ. مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نو ڈاک, میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور میں دن کے 3 گھنٹے ویٹرن ہاسپٹل کو دیتی ہوں تاکہ میں اپنے جو میرے فرائض ہیں ایز اے گڈ سٹیزن اس کو پورا کروں. میں کرسمس کے ڈے بھی آتی ہوں, میں نیو ایئرس پہ بھی آتی ہوں, میں تھینکس گیونگ پہ بھی آتی ہوں. یاد رکھیے گا یہ 3 بہت امپورٹنٹ چھٹیاں ہیں یو ایس اے میں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر اپنا 3 حصہ نکال کر 3 گھنٹے روزانہ آئے تو اس سے اس کے مینٹل ہیلتھ پر, اس کے سوشل کتنا فرق پڑتا ہے. اب آ جائیے کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. میں نے کچھ ایسے ٹاپکس چنے ہیں جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں, جن کو آپ اپنی عادتوں سے, اپنی کیا کہنا چاہیے وے آف لائف سے چینج کر سکتے ہیں, اور وہ ہو بھی جاتے ہیں. فیملی کا بھی اس میں فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے. پہلا ہے کرونک فٹیگ. اب کرونک فٹیگ کیا ہے؟ یہ ہے تھکاوٹ جو ایک نوجوان بھی فیل کرتا ہے اور ایک بوڑھا بھی فیل کرتا ہے, ہماری سوسائٹی میں بھی اور بیرون ملک بھی. میں نے یو ایس اے میں بھی کافی مریض دیکھے ہیں جو اس طرح کرونک فٹیگ کا شکار ہیں. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کرونک فٹیگ کیا ہوتا ہے؟ اور تھکاوٹ آپ میں سے کون محسوس کرتا ہے کہ کس کو تھکاوٹ ہوتی ہے؟
صبح شام کو. میڈم یہ پوچھنا تھا کہ یہ ذہنی دباؤ ہے کوئی مینٹلی طور پہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم فریش ہوتے ہیں نیند پوری کرتے ہیں لیکن پھر بھی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. جی ہاں, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے جو انہوں نے پوچھا ہے. تشریف رکھیے. اس میں یہ ہے کہ جو کرونک فٹیگ ہے وہ انسان کو کیوں ہوتی ہے. نیند سولی پہ بھی آ جاتی ہے, نیند کا نہ آنا, سیڈیٹری لائف اسٹائل, ایکسرسائز کا نہ کرنا. اور دوسری بات یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں تو نارمل ہیں, لیکن آپ نے پہلے اپنے مالج کے پاس لازمی جانا ہے, مالج کو دکھانا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انڈر لائن النس ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھکاوٹ فیل ہوتی ہے. ہر وقت آپ نے وہ چیز کو رول آؤٹ کرنا ہے. مالج آپ کا فزیکل ایگزام کرے گا, آپ کا لیبارٹریز کرے گا, دیکھے گا لیبارٹریز میں کیا ہے. اگر وہ سب چیزیں نارمل ہیں تو پھر یہ یقیناً آپ کا لائف سٹائل ہے جس کو آپ نے چینج کرنا ہے. ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. جو چیزیں میں ابھی آپ سے ذکر کروں گی وہ ساری چیزیں لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں. میں اب دوسرے نمبر پہ بات کروں گی اوبیسٹی کے بارے میں. اوبیسٹی اردو میں موٹاپے کو کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے اگین لائف سٹائل, اور یہ فیملی میں بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی فیملی میں بھی بہت کامن ہے اوبیسٹی. تو ہمیں پہلے ہی سے تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہماری فیملی میں اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے, تو اس کو کس طرح کاؤنٹر ایکٹ کرنا ہے. اوبیسٹی کے بھی جس طرح آپ اگر ایک شخص سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور وہ صرف کھاتا جائے گا تو اس کو برن آؤٹ نہیں کرے گا ان کیلوریز کو, تو وہ کیلوریز کہیں نہ کہیں سٹور ہوں گی آپ کی باڈی میں. جاؤں گی صرف یہ بتاؤں گی کہ اوبیسٹی سے ایک اسٹگما ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اوبیس لوگوں کے لیے رات کو سونا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اگر جن لوگوں کی گردنیں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں اوبیسٹی کی وجہ سے, وہ رات کو سانس نہیں لے پاتے ہیں. ان کو رات کو سوتے سوتے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ ان کا سانس کی نالی بند ہو گئی ہے. وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو ہم سلیپ ایپنیا کہتے ہیں انگریزی میں, جس کی وجہ سے ان کے اندر نیند کی سلیپ کی جو نیند کی جو انٹرپشن ہے وہ ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ صبح سویرے تھکا تھکا فیل کرتے ہیں. یہ بھی کرونک فٹیگ کا ایک ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا, کینسرز بہت کامن ہو چکے ہیں اوبیسٹی میں, جس میں عورتوں کے کینسرز بہت کامن ہیں اور مردوں میں کولن کینسر کافی دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ میں اگر کوئی وزن رکھ دوں, ایک من کی بوری اپنے کمر پہ رکھ دوں, تو میرے جوڑوں میں بھی درد ہوگا, میری کمر میں بھی درد ہوگا, اور میرے پورے جسم میں تکلیف ہوگی. اگر میں اس کو ہٹا دوں تو میں ایک اچھا فیل کریں گے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اتنا بھاری فیٹ آپ اپنے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کا افیکٹ ہوگا. اس سے ڈپریشن اور انگزائٹی بھی بہت ہوتی ہے جن کو اوبیس لوگ ہوتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ اوبیسٹی سے ہی اگر ہم ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں, جیسے میں نے اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ہیریڈیٹری پری ڈسپوزیشن آپ کے فیملی میں بھی ہوتا ہے, تو آپ کو پہلے ہی سے تیار رہنا چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے, جو ہم ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے. اوبیسٹی سے ریلیٹڈ میٹابولک سنڈروم ہے. جب موٹاپا آپ کے ڈفرینٹ سسٹم میں افیکٹ کرنے لگ جائے تو اس کو ہم لوگ سنڈروم کی شکل دے دیتے ہیں. جو آپ کے لیور میں افیکٹ کر رہا ہے, آپ کی انسولین کام نہیں کر رہی ہے, آپ کے بلڈ پریشر پہ افیکٹ کر رہا ہے, آپ کے موٹاپے پہ افیکٹ کر رہا ہے, تو یہ پھر سنڈروم کی شکل اختیار کرتا ہے. میٹابولک سنڈروم میں جو سب سے مین ہے جو آپ کو دیکھنا ہے, مردوں میں پیٹ کی چربی اگر آپ انچی ٹیپ سے ناپیں تو 40 انچز سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک حد تک ہے, اور عورتوں میں 35 انچ سے زیادہ. اس کے علاوہ بلڈ پریشر
بلڈ پریشر بھی انکریز ہو جاتا ہے. 130/90 سے اگر اوپر ہو تو یہ اسی سنڈروم میں آتا ہے. تیسری بات پر آپ کی الٹرا ساؤنڈ کئی لوگ کرواتے ہیں اور وہ گھبرا کر آتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میرے لیور میں فیٹی لیور نظر آیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو فیٹی لیور کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک فیٹ کی جھلی ہے جو آپ کے لیور کے اوپر ہے, اور اس کو آپ نے کم کر رہا ہے ایکسرسائز اور کھانے پینے کی وجہ سے. اس کے علاوہ گلوکوز آپ کے بلڈ شوگر ہائی ہو جاتا ہے, اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے. فریکوینٹ کھانے سے, زیادہ کھانے سے انسولین جا کر ہیلپ کرتی ہے, آپ کے گلوکوز کو کنٹرول کرتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسولین کم ہو جاتی ہے, اور وہ کم تو نہیں ہوتی, اس کا افیکٹ آپ کی باڈی میں نہیں آتا ہے, اور مسلز جنہوں نے انسولین کو کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے. تو اسی لیے یہ موٹاپا جب میٹابولک سنڈروم کی طرف چلا جائے تو یہ خطرناک حد اختیار کر لیتا ہے. نیند, جس طرح میں کیونکہ خوشاب سے بلانگ کرتی ہوں, میرے اینسسٹرز خوشاب سے تھے, اور میں فارچونیٹ ہوں کہ میں گرمیوں کی چھٹیاں خوشاب میں اپنی دادی کے ساتھ گزارا کرتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ ککر تلے منجی گھات دے کہ تھوڑا ٹھوکا مار لیے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں کتنے سادہ لوگ تھے, کتنے اچھے لوگ تھے. اب ہمیں اے سی کے کمروں میں بھی نیند نہیں آتی ہے, اب ہمیں ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, ہماری نیگیٹو تھاٹس ہیں, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں آخر نیند کیوں نہیں آتی. اس کی کئی وجوہات ہیں, جس طرح میں نے بتایا موٹاپا ہے, آپ کی آنکھ کھل جائے گی رات کو, آپ کو تھکاوٹ ہے, آپ نے ساری رات جاگ کے گزاری کیونکہ آپ لیپ ٹاپ پہ تھے, آپ سیل فونز پہ تھے, تو جو بلو لائٹ نکلتی ہے ان لیپ ٹاپ سے اور ان کمپیوٹر سے اور فون سے, یہ جو ہے یہ میلاٹونن کو بلاک کر دیتی ہے. ہم میں سے کئی لوگ میلاٹونن رات کو سونے سے پہلے کھاتے ہیں کہ نیند آ جائے. تو آئدر آپ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے بلو لائٹ کی گلاسز لیں, یا پھر آپ کو 2 گھنٹے نیند سے پہلے اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے. نہ لیپ ٹاپ پہ رہیں, نہ کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیز سوچیں, پازیٹیو سوچوں کو سوچیں, پازیٹیو انفورسمنٹ کریں. کوپنگ میکینزم پہ بات کریں. کوپنگ میکینزم اپنی ہر شخص کی اس تیز رفتار دنیا میں ہر شخص کو سٹریس ہے. تو کوپنگ میکینزم کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کوپنگ میکینزم کیا ہے اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ چلے کوئی بات نہیں. اوکے, کوپنگ میکینزم میں اس کی مثال ایک سادہ سی مثال سے دوں گی کہ ایک کاکروچ ہے جو 2 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, اور کاکروچ دونوں کی شولڈر پہ بیٹھا ہے. ایک نے بڑے آرام سے اس کو ٹیشو پیپر سے ہٹا دیا, دوسرے نے اچھل کے چیخنا چلانا شروع کر دیا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو انگزائٹی کے ہارمون ہیں, جس شخص نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا, وہ سارا دن اس کے رہیں گے, اور اس کی عادت ایسی ہوگی کہ رات کو بھی اس کو اور طرح کی تھاٹس آئیں گی اور سوچیں آئیں گی, جس کی وجہ سے وہ نہیں سو پائے گا. تو کوپنگ میکینزم نیند میں ہم سب کو ضروری ہے. یہ ایسی چیز ہے, اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو رات کی نرسیں ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں. یہ یو ایس میں بڑی زبردست ریسرچ ہوئی ہے, اور پتہ یہ چلا کہ جو لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں ان کو ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جن سے بھوک لگتی ہے, اور پھر آپ زیادہ کھاتے ہیں. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ. تو آپ لوگوں کی جاب ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی فکس ٹائم سونے کا نہیں مل سکتا, آپ کی جاب کا تقاضا ایسا ہے. لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی وقت پہ سوئیں اور ایک ہی وقت پہ اٹھیں. اگر نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ 8 گھنٹے کی نیند تو لازمی لیں, 6 سے 8 گھنٹے کی نیند. اس کے علاوہ
اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ تھا بلڈ پریشر. اب بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی فیملی میں ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے. بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ اسٹریس سے بڑھتا ہے، اسموکنگ سے بڑھتا ہے، کھانا مرغن کھانے سے بڑھتا ہے، جس سے آپ کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ ان میں انجری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو فیٹ کے ڈپازٹس ہیں وہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اگر بلڈ پریشر بڑھ جائے گا تو اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کافی کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے، آپ کے دل کو خون زیادہ نہیں ملے گا. تو بلڈ پریشر کا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو پہلے ہمارے مریض آتے ہیں ہمارے دفتر میں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کلینک میں کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور پیشنٹ ڈر جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں کیا کروں، میرا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اکثر، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ وائٹ کوٹ سنڈروم کہلاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس کافی دفعہ مریض جاتے ہوئے گھبراتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو ہم اس ٹیکنیک کو بعد میں پیشنٹ کو ہم دلاسا بھی دیتے ہیں، اس کی فیملی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک کیجئے کام کہ آپ ہوم ورک کریں گھر جا کر اور اپنا بلڈ پریشر 2 دفعہ دن میں چیک کریں اور ڈائری میں نوٹ کریں اور اگلے ہفتے ہمیں آ کے ملیں. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم نے اس کو جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک مانیٹر دیتے ہیں جو کہ وہ بلڈ پریشر گھر میں بھی لے جائے اور 24 آور اس کا مانیٹر ہوتا رہے. پہلے لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہوں گی، اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ڈائٹ کرنی ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ نارملی ہر ڈاکٹر بتاتا ہے. اور اگر 3-4 مہینوں کے اندر اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ہم ایک دوائی سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم 2 دوائیاں دیتے ہیں، اس سے بھی نہیں ہوتا تو 3 دوائیاں دیتے ہیں. تو بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ اگر آپ کم تیل کھائیں گے، کم نمک کھائیں گے، اپنی لائف میں موڈیفیکیشنز کریں گے، ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں گے، اس سے ہوگا. اسموکنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. اسموکنگ جو ہے یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. مجھے پتا ہے کہ جو لوگ اسموکرز ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اسموکنگ کو کوئٹ کرنا. اسموکنگ سیسیشن ایک سائنس ہے، ایک ٹرائل ہے، ایک جرنی ہے. یہ آرام سے آپ اسموکنگ نہیں چھوڑ سکتے. جو ہمارا ٹائم گزرا ہے یو ایس اے میں، ہم نے جن ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ 2% سے لے کے 3% تک لوگ جو ہیں وہ اپنے خالی ول پاور سے اسموکنگ کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو جو باقی کے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ اب اسموکنگ کا میکینزم کیا ہے؟ جب آپ اٹھتے ہیں اسموک کرتے ہیں، پہلے کچھ لوگ پہلا کام ہی یہی کرتے ہیں کہ ایک سگریٹ سلگاتے ہیں صبح اٹھ کر. تو اسموکنگ سے ایک ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو کہ اچھا فیل کرتے ہیں. آپ کے ریسیپٹرز، آپ کو جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ نکلتے ہیں جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں، آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اگر ان ریسیپٹرز ہی کو بلاک کر دیا جائے، جس کے لیے ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں، تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اسموکنگ کو کوئٹ کر دیں. تو نکوٹین گمز ہیں، نکوٹین پیچز ہیں، اس کے علاوہ دوائیاں ہیں جو آپ لے سکتے ہیں، جو ڈاکٹر کی نگرانی آپ لے سکتے ہیں. تو اسموکنگ بھی ہے اور اسموگ بھی ہے، تو پھر ہمارے پھیپھڑے کیا کریں گے؟ تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو میری مریض ہوتی تھی، جو آج بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. لنگ کینسر کی مریض تھی، اس کو ہم جین ڈو کہہ دیتے ہیں. تو جین ڈو جو تھی، اس کا نام چھپانے کے لیے ہم نے اس کو جین ڈو کا نام دے دیا. جین ڈو جو تھی وہ لنگ ٹرانسپلانٹ کے ویٹنگ لسٹ پہ تھی، لیکن اس کا لنگ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جین اسموکنگ نہیں چھوڑ رہی تھی. جین کے لیے بہت مشکل تھا اسموکنگ چھوڑنا کیونکہ اس کو اچھا فیل ہوتا تھا، اس کو اسموکنگ سے اچھا فیل ہوتا تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کچھ ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں. تو میرے پاس وہ بیٹھی اور فرسٹریٹ تھی، کہتی ہے ڈاکٹر صاحبہ میرے 4 بچے ہیں، میں کیا کروں گی؟ واٹ ول آئی ڈو؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی. یہ اس کے الفاظ تھے. میں نے اس کو کہا تمہیں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے زندگی میں؟
اس نے کہا میرے بچے، سنگل مدر تھی. میں نے اس کو کہا کہ تم ایک اپنے اندر موٹیویشن پیدا کرو، تمہیں جو چیز زندہ رہنے کے لیے جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے اس کو تم سوچو اس کے بارے میں. تو اس نے ودن 2 weeks مجھے بتایا کہ اس نے اسموکنگ چھوڑ دی ہے اور وہ اپنے بچوں کو روز لیتی ہے، چھوڑتی ہے، اور وہ اب اپنے بچوں کو بڑا ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ لنگ ٹرانسپلانٹ ہوا اور آج وہ زندہ ہے اور ای میلز پہ میرے ساتھ رابطے میں ہے. تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو میرے لیے بھی بڑی انسپائرنگ تھی. اسموگ کے بارے میں کچھ کہتی چلوں. اسموگ جو ہے وہ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ باقی چیزیں تو آپ لوگوں کو کافی اویئرنیس ہے، لیکن ایک چیز کے بارے میں بتا دوں کہ N95 ماسک اسموگ کے لیے ہے. دوسرے کوئی ماسک بھی نہیں چلیں گے کیونکہ جو اسمال پارٹیکلز ہیں وہ عام ماسک سے آپ کے سانس میں چلے جائیں گے. تو N95 ماسک پہنیے جب بھی آپ فیلڈ میں ہوں اور باہر جا رہے ہوں. جاگنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں، باہر کی چہل قدمی بند ہوگی. اب یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں جو انسان کی اپنی عادتوں سے ہوتی ہے، جتنی بھی میں نے بیماریاں ڈسکس کی ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ان کی ٹریٹمنٹ نمبر 1 پہ کھانا. آپ میں سے حاضرین میں سے کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا کھایا جائے جو دل کے لیے ٹھیک ہے، اور انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ پہ بھی بات ہوئی تھی. ایک سوال یہ بھی تھا. میرے خیال میں جو میری ماہرانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. کسی قسم کی بھی ڈائٹ آپ کتنے دن چلائیں گے؟ پرانے زمانے میں لوگ ایک روٹی اور مولی سے کھانا کھا لیتے تھے اور خوش رہتے تھے. تو آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. آپ اپنے ویٹ کو دیکھیں، اپنا BMI نکالیں. BMI ہائٹ، ویٹ اور ہائٹ کو نکال کے کیا جاتا ہے. اپنے مولد سے پوچھیں. اگر آپ موٹاپا اور اوور ویٹ کی طرف ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور اس کو کتنا برن کر رہے ہیں. اور اگر وہ برن نہیں ہو رہا تو آپ کو اپنا بیلنس ڈائٹ میں رکھنا. آپ ہر چیز کھائیں، سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، نٹس کھائیں. میٹھا کوشش کریں ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں. اور یہ بھی کوشش کریں کہ فیملی جو ہے، ایز اے فیملی آپ اپنی کھانے کی عادتوں کو بدلیں. امریکہ میں ٹیبل پہ بیٹھ کر آپ نے لوگ چینجز لاتے ہیں. چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک کو ایک ہی کھانا کھانا ہے اور ایک ہی جیسے رہنا ہے. تو ایٹنگ آؤٹ کو تھوڑا ترک کر دیا جائے. اگر جائیں بھی تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہا اف میں نے اتنا بل دیا میں سارا کچھ کھا جاؤں. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں ہماری بہت میٹر کرتی ہیں. نمبر 2 پہ ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز جو ہے وہ، اور جہاں تک ان کا کویشچن تھا انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا، آپ کب تک کریں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ؟ یس، ویٹ لوز ہوگا، لیکن کب تک کریں گے؟ کیا آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں لانگ ٹرم؟ کیا کسی ڈائٹ کو آپ لانگ ٹرم بنا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کو بیلنس ڈائٹ پر ہی آنا پڑے گا. پورشنز کو چھوٹا کیجئے اور اچھا کھانا کھائیے. ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز، یہ اس طرح کی چیز ہے جو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ بہت خوش رہیں گے. ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز ہفتے میں 175 منٹ سے لے کے 300 منٹس تک کرتے ہیں. اور یہ ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز کچھ بھی نہیں ہے. برسک واکنگ ہو سکتی ہے، یوگا ہو سکتا ہے، اور سائیکلنگ ہو سکتی ہے. اس قسم کی اگر ویٹ لوز کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو 75 منٹس کی ویگرس ایکسرسائز چاہیے، جو کہ پھر اینڈ میں وہی ہے کہ اگر آپ سائیکلنگ کریں، تیز رفتار جاگنگ کریں، دوڑیں. ایک اور بات جو میں نے میٹابولک سنڈروم میں آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے مسلز جو ہیں وہ انسولین کو کھاتے ہیں. اگر ایک انسان کے پاس مسلز ہی نہیں ہیں، آج کل آپ کسی جم میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ویٹ ٹریننگ کا الگ سیکشن ہے. تو آپ نے
آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا جتنے بھی دیر آپ نے ویٹ ہائی انٹینسٹی یا ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز کی، اس کے بعد آپ کو ویٹ ٹریننگ کرنی پڑے گی، اپنے مسلز بلڈ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کی شوگر جو ہے وہ آپ کے مسلز ہیلپ کریں کھانے میں، تاکہ آپ کو انسولین ریزسٹنس نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے مسل بلڈ کرنا. اس کے علاوہ جو ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں، جو سٹریس ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. ہماری جو سوسائٹی میں نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو پازیٹیو چینج کیجئے. ان کا ایک کویشچن تھا کہ کس طرح چینج کیا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جس طرح ایک مثال دیتی ہوں کہ پرانے زمانے میں جب کوئی بہت جنگلی جانور آتا تھا تو لوگ ڈر جاتے تھے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ڈر جاتے ہیں. بچے کے مارکس پورے نہیں آئے تو ڈر گئے، سیلری لیٹ آئی تو ڈر گئے. ہر چیز کا سٹریس ہے، ہر چیز کا. ساس نے بہو کو کیا کہا تو پریشانی. تو ان چیزوں سے سوشل میڈیا کا بہت سٹریس ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے کس طرح اپنے آپ کو بچنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے کویشچن کریں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے جاب میں اتنی سٹریس ہے، تو اگر اس دوسرے لفظوں میں اپنے برین میں، اپنی سوچ میں یہ لائے کہ میرے پاس جاب تو ہے، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں شکر الحمدللہ میں صحت مند ہوں، آج کا سورج میں نے دیکھا. تو اس سے آپ کی سوچ پازیٹیو اور اچھی ہوتی ہے، جس سے آپ کو سکون بھی ملتا ہے. مینیفیسٹیشنز ہیں، میڈیٹیشنز ہیں، بہت سی کتابیں اویلیبل ہیں، یوگا ہے، آپ کیجئے، آپ کو اس سے فرق پڑے گا. وائٹامنس پہ کویشچن اگین ہوا تھا تھوڑے دیر پہلے، میرا خیال ہے انہوں نے کیا تھا کہ وائٹامنز لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. میرے خیال میں اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیں تو آپ کو وائٹامنس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن لیبس ضرور کروائیں، اگر آپ کو تھکاوٹ ہے لیبس کروائیں، دیکھیں اگر آپ کی کوئی وائٹامن میں کمی ہے تو آپ کا معالج وائٹامنس سٹارٹ کر دے گا، اور اس سے بھی آپ کو کافی اچھا فیل کریں گے. لیکن جہاں تک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو اگر آپ یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں، اگر ان کو آپ چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت حسین ہے. اور ایک اور چیز جو بتانا چاہوں گی وہ ہے دوائیاں بھی کافی سائیڈ افیکٹس کرتی ہیں. میں جب سے پاکستان آئی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ مریض میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں 10 سال سے اس دوائی پہ ہوں، میں 4 سال سے اس دوائی پہ ہوں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سائیڈ افیکٹ سے آپ کو یہ سمٹمز ہو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہمیں تو ڈاکٹر نے نہیں بتایا تھا. تو پلیز خدارا جب آپ جاتے ہیں، آپ فیس دیتے ہیں، آپ معالج کو دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا فرض بھی ہے. اگر آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو لے کے جاتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو دوائی ہمیں دے رہے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے. ایسے دوائی نہ لیں، سائیڈ افیکٹ ضرور دیکھیں. موٹاپا کئی دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ ہے، ہائی بلڈ پریشر کئی دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ ہے، آپ کے لیور انزائمز بڑھ جاتے ہیں، وہ کئی دوائیوں کا سائیڈ افیکٹس ہے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. تو اس کے ساتھ میں اس شعر پہ ختم کروں گی، اور اینڈ میں یہ میرے والد کا اور میرا پسندیدہ شعر ہے جو میں آپ کی نظر کر رہی ہوں. مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے. تھینک یو.